بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ یہ واقعہ سناتے ہیں، ان کے دوست کا واقعہ۔ وہ پہلے ہندو تھا وہ شخص، اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول اس نے کیسے کیا؟ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں یہ حادثہ نہ ہوتا تو میں اسلام سے متعارف بھی نہ ہوتا۔ حادثہ یہ ہوا کہ MBBS کی تیاری کر رہے تھے وہ، اور دبا کے انہوں نے تیاری کی، ہندو تھے، اور he wanted to get into the top medicine college of USA میں ٹاپ میڈیسن کے کالج میں جانا چاہتے ہیں۔ اب جب انٹری ٹیسٹ وغیرہ دیا اور ایگزامز ہوئے تو فیل ہو گئے، اس میں کلیئر نہیں کر پائے اور MBBS میں نہیں جا سکتے۔ اب آپ لوگ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے کہ بہت سے لوگ انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں، MBBS میں جانا چاہتے ہیں، ان کا ایک گول ہوتا ہے، اس گول کے مطابق ظاہر ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں، اور اگر وہ گول اچیو ہو جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر وہ گول نہ اچیو ہو تو پھر نیچرل ہے، تھوڑی بہت ڈپریشن ہوتی ہے، تھوڑی بہت وری آتی ہے، انگزائٹی آتی ہے، وہ نیچرل ہے، فطری ہے، ہم انسان ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میرا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا، جب اس میڈیسن کالج میں نہیں جا سکا، تو 1 سال میں ڈپریشن میں رہا۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ کہتے پھر بہرحال میرے فیملی والوں نے میری کاؤنسلنگ کی، میرے دوستوں نے میری کاؤنسلنگ کی کہ یار کوئی بات نہیں، صرف MBBS فیلڈ نہیں ہے، اور بھی بڑی فیلڈز ہیں، تم کمپیوٹر سائنس کر لو، وہ بھی بہت اچھی فیلڈ ہے۔ کہتے میرا انٹرسٹ تو کوئی نہیں تھا، لیکن چلیں اب چونکہ یہاں داخلہ نہیں ہوا، میں نے کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لیا، اور دیٹ از ویئر اس یونیورسٹی میں ہی میٹ سم ون، ان کا جو روم میٹ تھا وہ مسلمان تھا، اور اس کے ساتھ رہ کر اسلام سے وہ ایکسپوز ہوئے۔ انہوں نے دیکھا نماز کیا ہوتی ہے، یہ وضو کرتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے۔ اس کو اشتیاق ہوا کہ میں پوچھوں یہ آپ کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے دوران آپ کچھ بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ پوچھ کے اس کا اسلام میں بہت انٹرسٹ بڑھا، انہوں نے اسلام کو پڑھا، اور ماشاءاللہ اب وہ مسلمان ہیں، اور ان کے بچے اسلامک اسکول میں پڑھ رہے ہیں امریکہ میں، اور وہ جو اسکالر تھے وہ ان کے بچوں کو پڑھا۔ تو انہوں نے ایک دن انہیں پوری اپنی زندگی کی ایک کہانی سنائی کہ اگر میری زندگی میں فیلئر نہ آیا ہوتا، اگر MBBS میں میں فیل نہ ہوا ہوتا اور میں کمپیوٹر سائنس کرنے اس کالج میں نہ جاتا، تو میں کبھی اس مسلمان سے نہ ملتا، اسلام نہ دیکھتا، اور آج میرے بچے مسلمان ہیں۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے سنایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ زندگی میں اتنا چھوٹا ویژن نہیں ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں ایک حادثہ آ گیا تو زندگی ختم ہو گئی، یا فلانی جگہ ایڈمیشن نہیں ہوا تو بس اب میں فیل ہو گیا۔ آپ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہاں بہتری رکھی ہوئی ہے۔ جیسے میں انجینئر ہوں بیسیکلی، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے میں نے انجینئرنگ کی، اور UAE میں ایک کچھ عرصہ رہ کر آیا، جاب کی، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یوتھ کلب میں ہوں گا یا میں ٹیچنگ پروفیشن میں ہوں گا۔ ہر ایک کا اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے، ہر ایک کی فیلڈ ڈیفائنڈ ہے، سکوپ اللہ نے بنانا ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے۔ تو متوکلین وہ لوگ ہیں جو ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈیسیژنز کے اوپر۔ ہمیں جو بھی پین پہنچے گی زندگی میں، جو بھی حادثہ ہوگا، پہلی تو بات ہے کہ اس میں فالٹ ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ سورہ یونس ورس 44 میں اللہ نے بتایا کہ اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، رانگ ڈیسیژن لے کر، سننا سے دور جا کے، ان چیزوں کو فوقیت دے کے جو میٹر ہی نہیں کرتی، اور ان چیزوں کو اگنور کر کے جو اصل میں میٹر کرتی ہیں، لیکن پھر بھی بچاتا اللہ ہے۔ تو متوکلین ہمیں بننا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا، اللہ سے مدد بھی طلب نہیں کرتا، استخارہ بھی طلب نہیں کرتا اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کرتا، اللہ کو بھولا ہوا ہے بندہ، وہ کہتا ہے سب کچھ میں کر لوں، پلان بناتا رہتا ہے، اللہ سے کوئی بھی دعا نہیں ہے۔ اس کا ریپرکشن کیا ہوتا ہے کہ ایسا کانفیڈنس ولنریبل ٹو اسٹریس اینڈ انگزائٹی، اسٹریس بہت آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اکیلے لڑنے نکلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو شامل نہیں کیا، اللہ سے مدد، پریشر آئے گا، اسٹریس آئے گا، انگزائٹی آئے گی، تو بندہ ولنریبل ہوتا ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہائپر سکسیسفل لوگ ہیں، کتنی دوائیاں، کبھی آپ ان کی اسٹڈی کریں، یہ کون سی میڈیسنز کھا رہے ہوتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہے ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ سوچیں تھوڑا سا کرسری لک سے۔ تو تیسرا یہ کہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس جو ہے، اس میں ایگو بڑھتی لیٹ ہوتی۔ ایگو سے یہاں پر نیگیٹو ایگو کی میں بات کر رہا ہوں کہ نفس بوسٹ ہوتا ہے آپ کا، جو کون سے والا نفس ہے، اور اس کی مثالیں قرآن میں کتنی موجود ہیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، کمپیریزن کراتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو قارون کی مثال دیتا ہوں۔ قارون کا پتہ ہے آپ کو کون تھا؟ قارون کا نہیں سنا آپ لوگ؟ کون ہے قارون سیلیبریٹی نہیں ہے۔ قارون جو ہے یہ ایک شخص گزرا تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر، جس کے پاس بہت پیسہ تھا، خزانہ، اس کے خزانوں کی چابی بہت بڑی تھی، میں آیا۔
तो बेसिकली कैपिटलिज्म का निजाम कि बस पैसा कमाई जाओ, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। कारून के बारे में कुरान मजीद उसका रवैया क्या बता रहा है? सूरह कसस आयत नंबर 78, क़ाला इन्नमा ऊतुहु अला इल्मिन इंदी, उसने क्या कहा? ही सेड आई वाज ओनली गिवन इट बिकॉज ऑफ माई ओन नॉलेज। उसने कहा ये दौलत मेरे पास इसलिए क्योंकि ये मेरा कमाल है, ये मेरे इल्म की बदौलत ये दौलत आई है, मैं बहुत बड़ा फने खा हूँ। अल्लाह कहता है अवलम यालम अन्नल्लाह कद अहलका मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनी मन हुआ अशद्दु मिन्हु क़ुव्वा, क्या इसे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने इन्हीं जनरेशंस को डिस्ट्रॉय किया है इसी एरोगेंस की वजह से, जबकि वो इससे भी ज्यादा ग्रेट थे पावर में और इससे भी ज्यादा ग्रेट थे वेल्थ। कह रहा है किस तरह का एटीट्यूड कि अल्लाह को याद ही नहीं किया और ये कहना कि ये सारा मेरा कमाल। ये कैंसर है हमारी सोसाइटी, कुछ कैंसर की तरह पाई कि मैं सेल्फ मेड हूँ, सेल्फ मेड हूँ। मैं समझ रहा हूँ ये किस मतलब खुद के कहते हैं से स्टार्ट की। अब मैं आपको एक और कैरेक्टर का हवाला देता हूँ। करून आपने देख लिया, करून का क्या था? सूरह नमल वर्स 40 की तरफ आते हैं, चैप्टर 27 वर्स नंबर 40, और ये जरा देखिएगा कि यहाँ पर वो कैरेक्टर क्या कह रहे हैं। वो कैरेक्टर कौन है? वो कैरेक्टर है हजरत सुलेमान अलैहि, उनसे बड़ा अमीर आदमी, विंड्स को कंट्रोल, जो बंदा विंड्स कंट्रोल कर रहा है, अल्लाह ताला जिन्नात जो है उसके आगे झुके, शयातीन, बर्ड्स की लैंग्वेज, जानवर। उनका जो महल था उस दौर की अमीर तीन खातून मलका सबा जो है उसकी आंखें फटी फटी रह गई। इस तरह का तो कभी नहीं हमने स्ट्रक्चर देखा। वो शख्स क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि आयत नंबर चैप्टर 27 आयत नंबर 40, क़ाला हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, कि ये सब मेरे रब का फजल। हम उनसे बड़े स्टड हो गए, अल्लाह माफ। हजरत यूसुफ जो है उनसे कौन था? हजरत यूसुफ से कोई हैंडसम आदमी। वो कह रहे हैं कि ये सारा मेरे रब का कमाल है। वो कह रहे हैं कि मेरा रब अगर मुझ पे फजल ना करता, मैं मेरा नफ्स जो है नफ्से हमारा वो सबमिट शायद कर जाता, अल्लाह की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। जुल्करनैन से अमीर आदमी सूरह काफ में वो कह रहे हैं कि ये सब मेरे रब का कमाल है। दिस इज द सेकंड ये टारगेट। और पता नहीं क्या क्या सुन के वो ऐसी ऐसी बातें मुझे उनको मिलती, मैं हैरान रह जाता हूँ। कॉन्फिडेंस तबाही के दाने पे ले जाएगा, डिप्रेशन में ले जाएगा जब इन थोड़ी सी खानी पड़ेंगी। इसलिए यू हैव टू श्योर कि आपका कैरेक्टर सुलेमान अलैहिस्सलाम जुल्करनैन वाला है और आपका कैरेक्टर यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला। थोड़ी सी खूबसूरती और हैंडसम है, वो चैन से बैठता नहीं। वो कहता है अब तो मेरा फर्ज है कि मैं बाहर जाऊं और मैं मौजें मारूं, मौजें करूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने थोड़ी सी हैंडसमनेस उसे दे दी है। यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना ईमान बचाते बचना है, तो वो ज्यादा हैंडसम कि हम में से कोई ज्यादा जो है हैंडसम चीजें। ये कैरेक्टर्स अल्लाह ने मिसालें हमें समझाने के लिए दी। तो तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस जो है उसके रिजल्ट सुन लें। रिमेंबर्स अल्लाह इन ऑल है। एक काम करने को याद कर, खारा करना, दुआ करना, छोटी बातों पे दुआ करना, यकीन करें यही नेक लोग हैं, यही परहेजगार हैं। छोटे छोटे फैसलों में अल्लाह इन्वॉल्व। ऐसे लोग खुश भी रहते हैं, सुकून में भी रहते हैं, और ऐसे लोग का अल्लाह वली। नंबर 1 रिमेंबर्स अल्लाह इन ऑल एफर्ट्स। नंबर 2 ग्रेटर एक्सेस, कि जब फेलियर आएगा तो इनर पीस है। इनर पीस कि अल्लाह का था। मैं आपको मिसाल दे, मैं ऑयल एंड सैलरी था TB&I, उसका नाम मैकडॉनल्ड, 178 या 180 ममालिक, ह्यूज मल्टीनेशनल, और ये कैरियर जॉब थी। और मेरे बहुत से क्लास फेलोज को जब पता लगा मेरी जॉब हो, आधों ने तो यकीन ही नहीं किया, लेकिन आधे रश के वहां पर लग। मैं वो जॉब छोड़कर आया वहां, और लोग यकीन नहीं करते। लोग कहते हैं आपको निकाला होगा, वो लोगों को समझ नहीं आती, क्या ना मतलब वो एक ऐसी चीज है लोगों की। एनीवे, मैं जब छोड़कर आया, मैं इस्तिखारा करके, मेरी कुछ प्रायोरिटी फुलफिल करनी थी। अगर मैं इस्तिखारा ना करता और ऐसे ही छोड़ देता तो आज शैतान के जो वसवसी कैरियर, रिश्तेदारों की जो बात को सुनने को मैं ये पागल हो गया, मतलब ये क्या करने आया पाकिस्तान, कैरियर जॉब छोड़। तो आज शायद मैंने जॉब किससे मशवरा करके, अल्लाह ताला से मैंने इस्तिखारा किया था, मुझे उसके पॉजिटिव नजर आए थे, और उसका रिजल्ट आज अल्लाह दिखा रहा है कि तुम्हारा फैसला कैसे ठीक था। देख, या ये कि मैं बहुत पैसा कमा रहा होता, आज पैसा नहीं तो चले लोगों की दुआएं कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और काम करने का मौका मिलता है। आप लोग से भी कमेंट्स से कि माशाल्लाह फायदा हो रहा है। ये फैसला ठीक अल्लाह ताला दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये फायदा है, ठीक है। इनर पीस है, मुझे स्ट्रेंथ मिलती है अंदर से। अल्लाह पे रिलाई किया, उस टाइम पे अल्लाह ने मुझे गाइड किया। और तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि एनकरेजेस तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस। बंदा आजिज है, और जो सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस है, से बंदा फेक बनता जाता है, और उससे ना फिर वो मेंटेन करनी पड़ती है वो इमेज। ये भी कुरान में अल्लाह ने मेंशन किया, जैसे कि सूरह अल अलक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाना है कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा, कि बेशक इंसान जो है वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है, हदें पार कर देता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है। ये अगली आयत में, तो ऐसा ना हो कि हम खुद ही खुदा बनने लगे। तो बड़ी थिन लाइन है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स में तवक्कल वाली चीज कुछ नहीं है, ना ही उसमें अल्लाह का कोई कॉन्सेप्ट है, ना रूहानियत का कोई कॉन्सेप्ट है। तो हमने इंशाअल्लाह
انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے کہ توکل ان دا ریئل سینس ہے کیا, اس کے فائدے کیا ہیں انشاءاللہ تعالی, اور ہر مسلمان کو توکل کیوں کرنا چاہیے اپنے تمام معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات میں. تو میں تھوڑی سی آؤٹ لائن آپ سے ڈسکس کرتا ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلے ویل ڈیفائن توکل, ڈیٹیل میں دیکھیں گے, اسکالرس کے کچھ کوٹ سامنے رکھیں گے انشاءاللہ, قرآن اور حدیث سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, رہنمائی لیں گے توکل ہے کیا. پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ وائی اللہ ڈیزروز ٹو بی ٹرسٹڈ موسٹ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں اس بات کا حقدار ہے کہ سب سے زیادہ اس کی ذات پہ ٹرسٹ کیا جائے. پھر ہم کچھ بیسک فنکشنز آف توکل دیکھیں گے, اس کے فوائد دیکھیں گے, بینیفٹس دیکھیں گے. پھر انشاءاللہ کچھ ایسی مثالیں, کوالٹیز وہ کیا ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کیا, اینڈ واٹ ور دی آؤٹ کمز ان کے اس بیہیویئر کی, یہ دیکھیں گے. اور پھر فائنلی ہم ڈسکس کریں گے پریکٹیکل ویز ہاؤ ٹو بوسٹ آر توکل ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو انشاءاللہ آپ لوگ ریڈی رہیں فار ویری ہارٹ وارمنگ لیکچر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق دیں. سو لیٹ اسٹارٹ انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ کچھ پکچرز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. دیکھیے یہ پکچر سے ہمیں کچھ فگرز یاد آتے ہیں, قرآنک سٹوریز یاد آتی ہیں. جیسے کہ پہلی پکچر ہے آگ کی پکچر, اور یہ پکچر دیکھ کے فوراً ہمارے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا نمرود کا حکم, ابراہیم علیہ السلام جو واز ویری کام اینڈ کمپوز, اور ایون فرشتے آئے ان کی ہیلپ کرنے, جبرائیل علیہ السلام آئے تو آگے سے ان کے جو آخری الفاظ تھے, ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیفور بینگ تھرون ٹو دا فائر, صحیح بخاری میں ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم کو جب پھینکا جا رہا تھا آگ میں تو ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل, کہ میں تو اللہ رب العالمین پہ توکل کرتا ہوں اور وہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین ہے میرے تمام معاملات کو سنبھالنے کے لیے. تو سبحان اللہ, یہ ان کا توکل تھا. اور ایون جبرائیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, مجھے آپ کی ہیلپ نہیں ہے. پھر دیکھیے ایک یہ ویل نظر آ رہا ہے, تو ویل کو ذہن میں لاتے ہی ہمارے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام آتے, اور کیا سبحان اللہ سٹوری ہے یہ توکل کی, کہ کس طرح وہ کیا حالت ہوگی ایک بچے کی اس کنویں میں, اور کیا ان کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے اوبیسلی کہ میں اکیلا ہوں اور سبحان اللہ باہر نکلوں گا تو سلوشن نہیں ہے, اندر رہوں گا تو بھوک اور پیاس سے مرنے کے چانسز ہیں. تو ایک سٹک سچویشن, یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے. لیکن دیکھیں اس ٹائم پہ اس ویل میں توکل نے ہی فائدہ دیا. اور آپ دیکھیں پھر سٹوری, ریسٹ آف دا سٹوری, اللہ نے انہیں کیسے گرو بھی کرایا, بچایا بھی, اور پھر کنگ آف ایجپٹ بھی بنے. تو یہ اسپیشلی سٹوری اس کے لیے بہت زبردست ہے, ہر اس انسان کے لیے جو سٹک ہے کسی سچویشن. پھر یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان کی گہرائی میں, یونس علیہ السلام, سبحان اللہ, اگین یہ تو بہترین سٹوری ہے اس انسان کے لیے جو ٹوٹلی ڈارکنس میں, اور اسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, ٹوٹلی سٹک ہے. تو دیکھیں وہاں پہ انہوں نے جو کلمہ ادا کیا, لا الہ الا انت سبحانک, یہ بہترین دعا ہے ایسے انسان کے لیے جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی میں کروں. یہ دعا راحت دینے والی دعا ہے اور ڈسٹریس کو دور کرنے والی دعا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے بھائی کی اس دعا کو بہت زیادہ پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر ریلیف سے, ہر ڈسٹریس سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہر ڈسٹریس سے اس کو جو ہے وہ ریلیف دے. تو یہ پکچر. پھر یہ جو ابھی آپ کے سامنے پکچر ہے, اس میں ایک ندی میں ایک باسکٹ ہے اور وہ بہائی جا رہی ہے. تو یہ اوبیسلی آپ کے میں فوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں گی کہ کیا توکل تھا اس مدر کا, یعنی اٹ از انبلیویبل. یہ ایک ٹو بی آنیسٹ اگر اس کو مٹیریل نگاہ سے دیکھا جائے تو آج ہم کہہ سکتے ہیں جی یہ تو ایک فولش ایکٹ ہے, لیکن کیا اللہ نے ان کو سکینت دی ہوگی, اور کیا ان کو یقین تھا اللہ کی گارنٹی پہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ, کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اس طرح ندی میں بہا دیا. اور پھر دیکھیں کہ ریسٹ آف دا سٹوری کہ یہ جو ہے باسکٹ فرعون کے محل تک پہنچ گئی, موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پھر وہاں پہ. سبحان اللہ, یہ ہمارے سامنے قرآنک سٹوریز ہیں. اور پھر یہ ایک اور پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے, خاتون جو ہے وہ ولڈرنس میں ہیں, ماؤنٹینز ہیں ارد گرد, ڈیزرٹ ہے, بنجر ایریا ہے. تو ان کو دیکھتے ہی ہمیں حضرت حاجہ رضی اللہ عنہا جو ان کی ذات یاد آتی. تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت لیسنز ہیں توکل کے, میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا. تو سبحان اللہ, قرآن میں آ جا کے جتنی بھی سٹوریز ہیں ان سب میں ہر نبی, ہر کیریکٹر کا توکل واضح نظر آ رہا. تو یہ ہمارے لیے اس لیے یہ سٹوریز ہمارے دل کو نرم کرنے والی اور ہمارے دل کو راحت اور تقویت دینے والی سٹوریز ہیں. بلکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ اے نبی یہ سٹوریز ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو.
سٹوریز پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی ذات. اب ہم ڈیفینیشن پہ آتے ہیں تو دیکھیے the word at-tawakkul is derived from the word wakala which literally means to entrust something with someone. wakala جو ہے, جو اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز سونپ دینا, اور ٹو پٹ ہم ان چارج آف اے میٹر, یا اس کو انچارج بنا دینا, رکھوالا بنا دینا کسی میٹر کا, کسی کام کا, اینڈ ٹو ریلائی آن ہم ان دیٹ, اور یہ کر کے اسے کام سونپ کے یا اسے کوئی چیز دے کے اور رکھوالا بنا کے پھر اس پہ ٹرسٹ کرنا, اس پہ ریلائی کرنا. ان شارٹ یہ جو ہے وہ وکلا کی ایک ڈیفینیشن ہے, اور توکل کے کانسیپٹ سے یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے ثابت ہو. التوکل علی اللہ according to the Islamic terminology means truthful reliance of the heart on Allah subhanahu wa ta'ala alone. Reliance یعنی کہ ٹروتھفل ریلائنس, سنسیریٹی کے ساتھ, دل کے ساتھ سبمٹ کرتے ہوئے ٹوٹل ریلائنس اللہ رب العالمین پہ کی جائے کسی بھی معاملے میں, تو یہ التوکل علی اللہ ہے. الوکیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. الوکیل کا مطلب ہے the guardian, the disposer of affairs, اور یہ جو ریلائنس ہے یہ اس لیے ہے in bringing good and driving away harm, getting the provisions, defeating the enemies, curing the sickness, etc. یعنی یہ جو ریلائنس ہے یہ ہر معاملے میں such as کہ اللہ ہی ہے جو خیر لاتا ہے, اللہ ہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیں یہ ہمارے عقائد کتنے کمزور, ہم تو اتنا ڈرتے ہیں, سپرسٹیشس بلیفز میں چلے جاتے ہیں کہ فلانے نے کچھ کروا کے بندش کروا دی ہوئی, یا ہمیں جو ہے نا بس ایول آئی لگ چکی ہوئی ہے, ہمارے معاملات رک گئے ہیں. دیکھیں جادو اور ایول آئی اپنی جگہ برحق اس سینس میں ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز افیکٹ نہیں کر سکتی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں. تو اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو رزلٹ اچھا ہی ملے گا. لیکن آپ پہلے سے ڈر جائیں گے, پہلے سے جو ہے وہ یہ سوچنے لگیں گے کہ نہیں چھوٹی سی چیز نے مجھے افیکٹ کر دیا, یا فلانا بندہ جو ہے اس نے میرا رزق روک دیا, اللہ معاف کرے, یا اس کی وجہ سے معاملات بگڑے, تو یہ میں سمجھتا ہوں توکل میں کمی ہے. تو بہرحال اللہ الوکیل ہے, اور اس پہ ٹروتھفل ریلائنس کی جائے کن کن چیزوں میں, کہ وہی ہے جو خیر لاتا ہے, وہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے, وہی ہے جو رزق دیتا ہے, وہی ہے جس سے رزق لینا ہے, اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی وہی ہے, اسی پہ ہم ریلائی کرتے ہیں, اور بیماری کو کیور کرنے کا بھی جو پورا کا پورا ایک سلوشن ہے, اور جو ریلائنس ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ, وہ ڈاکٹر پہ نہیں ہے, ڈاکٹر صرف ایک ذریعہ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو سبحان اللہ, یہ التوکل علی اللہ کی ڈیفینیشن. ان ادر ورڈز ٹو سبمٹ ٹو اللہ الون. پہلی بات کہ توکل کی مینیفیسٹیشن کیا ہے, یا اس کو آپ نے پریکٹیکلی کیسے لے کر آنا ہے اپنے دل میں, کہ آپ اپنے دل کو ٹرین کریں, اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں کہ میں نے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے. یہ پہلی چیز ہے, میں نے صرف اللہ کا حکم ماننا ہے, اور ٹو کنسیڈر ہم سفیشینٹ فار یو ایز اے ریکنر. یہ دوسری چیز ہے, اور اس بات کے لیے اپنے دل اور دماغ کو ریڈی کرنا, اور یہ بات اپنے دل میں لے جانا کہ وہی ہے جو کافی ہے کوئی بھی معاملہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے, اور تمام معاملات اسی کے پاس جاتے ہیں, ظاہر ہے ہر چیز اس سے اجازت لیتی ہے, اور ہی از دی ڈسپوزر آف آل افیئرس. وہی ہے جو تمام کے تمام امور کو رن کرتا ہے, وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام کے تمام امور ہیں. وہ الغنی ہے, اور وہ ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء, کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو اس کی قدرت پر یقین ہونا ہے, اور اللہ کا ایک نام ہے نا القدیر, کہ القدیر کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے. تو القدیر کے نام سے اللہ کو بلانا بھی اپنی دعاؤں میں واسطہ دے گا, تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے مینیفیسٹیشن, اور یہ ہے توکل کے کچھ ریکوائرمنٹس. اور this is one of the characteristics of the believers, one of the conditions of Islamic faith, and one means of strengthening the heart. توکل بہترین جو ہے یہ کوالٹی ہے مومنین کی, اور یہ بلکہ بہت ہی امپورٹنٹ پلس بہت ہی کمپلسری کوالٹی ہے مومنین کے, کیونکہ اس کے بغیر فیتھ کمپلیٹ ہے ہی نہیں.
اور یہ بہت بہترین ذریعہ ہے اپنے دل کو مضبوط کرنے کے، دل کی مضبوط، کیونکہ دل جتنا مضبوط ہے آپ کی پرسنالٹی اتنی مضبوط، اتنا آپ انشاءاللہ زندگی کی مشکلات سے گزر جائیں گے۔ کریٹنگ کامنس ان ون سیلف، یہ بہترین ذریعہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو ریلیف ملنے کے لیے، دلانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کامنس دلانے کے لیے۔ بینگ ایٹ ریسٹ اینڈ ایٹ پیس، توکل کرنے سے انسان ریسٹ پہ آ جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، سبحان اللہ، سیرینٹی چھا جاتی ہے اس پہ، کیونکہ وہ اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ دیکھو اب میں نے اپنی عرضی، اپنی اپلیکیشن اللہ رب العالمین کورٹ میں جمع کرا دی، اور بس آئی بلیو ان اللہ، دیٹس اٹ، آئی ریلائی آن اللہ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لے گا، تو کیا سکون ایسے انسان کو ملے گا۔ سو دا ون who has tawakkal in Allah is called al-mutawakkil، اسی لیے قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب المتوکلون، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوکلون، جو توکل کرنے والے ان سے محبت کرتے ہیں۔ سو ایک اور امپلیکیشن توکل کی ہے ٹرسٹنگ ان Allah's promises and guarantee، اللہ کے وعدوں پہ، اللہ کی گارنٹیوں پہ ٹرسٹ کرنا۔ اور ٹرسٹ جو ہے سبحان اللہ دنیا میں ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے، آپ دیکھیں، اور سب سے زیادہ خالص ریلیشنز ہوتے وہ ہیں جن میں ٹرسٹ ہو۔ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، بلکہ محبت نہیں قائم ہو سکتی جب تک ٹرسٹ نہ ہو۔ ماں اور بیٹے کا ریلیشن آپ دیکھ لیں، بیٹے کو، بچے کو کتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ، یعنی بچے کو اتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ کہ آپ نے دیکھا نا چھوٹے بچے جان کے کچھ کرتے ہیں اور انہیں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ماں سنبھال لے گی، ٹھیک ہے، مطلب ماں ہے نا، یا باپ پہ بھی ٹرسٹ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو دنیا کا ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے، بزنس ٹرانزیکشنز بھی آ جا کے، ٹھیک ہے، کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرسٹ ہے۔ تو سبحان اللہ، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ ٹرسٹ پہ نہ چلیں، ٹرسٹ کو لے کر، اور اپنے خالق پہ ٹرسٹ ہی نہ کریں، اور اپنے خالق کو جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ایکویشن سے ہی نکال دیں، ہاؤس ہے، یہ بہت ہی ایک نقصان ہوگا۔ بہرحال اس کے علاوہ توکل has been described as the head of the human body with the human body representing the entire religion، سبحان اللہ، کیا خوبصورت مثال دی ایک اسکالر نے کہ ہیومن کی جو باڈی ہے، جو جسم ہے، وہ پورا کا پورا دین ہے، اور اس جسم کا جو سر ہے، جو ہیڈ ہے، وہ توکل، یعنی پورا کا پورا ریلیجن ہی توکل پہ کھڑا ہوا ہے۔ مثال اصل میں یہ توکل نہیں ہے تو ریلیجن جو ہے وہ کھوکھلا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ شاید فار نیم سے مسلمان ہیں یا ریلیجن پہ عمل کر رہے ہیں اگر توکل میں، اس لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کو قائم کرنا۔ with توکل comes humility، sadness with reflection، planning with wisdom and happiness for the sake of Allah۔ خوبصورت بات ہے، اور یہ بھی ایک اسکالر کا کوٹ کہ توکل کے ساتھ کیا کیا فائدے ہیں اس کے۔ توکل کے ساتھ آتی ہے عاجزی، کہ اس چیز کی عاجزی کہ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں جتنا کر سکتا تھا کر لیا ہے، اب آگے اللہ مالک ہے۔ تو جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو ہمارے اندر ایک عاجزی آئے، اور اس عاجزی کا بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیں میں نے شروع میں بات کی کہ ویسٹرن جو کانسیپٹس ہیں وہ سیلف ریلائنس بیسڈ ہیں، کہ جب بندہ کہے جی میں تو بلا ہوں اور اوور کانفیڈنٹ ہو، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی فیلئر آئے گا تو بہت زیادہ ہٹ ہونے کے چانسز ہیں۔ لیکن اگر آپ میں عاجزی ہوگی اور آپ ہر بات پہ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلت دیتا ہے، تمام کی تمام جو ہے کنجیاں خزانوں کی وہ اللہ کے پاس ہے، تو بس اللہ کی طرف سے، تو پھر آپ میں عاجزی آئے گی، اور عاجزی بہت اچھی چیز ہے۔ پھر ہے سیڈنس ود ریفلیکشن، کہ جب بندہ ریفلیکشن کرتا ہے نا لائف کے معاملات میں، تھوڑا سیڈ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ سیڈنس، دیٹ سیڈنس از گڈ، دیٹ سیڈنس ول بی اے کیٹلسٹ فار دا پرسن، وہ اس کے لیے کیٹلسٹ ہوگی کہ وہ اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق چلائے، اللہ کے مطابق چلائے، کیونکہ انسان کو ریالٹی پتہ لگ جاتی کہ میرے ہاتھ میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ٹو بی آنیسٹ، اور لائف از اے ٹیسٹ، اور پلاننگ ود وزڈم۔ لیکن اس سیڈنس کو کیٹلسٹ بنا کے آپ نے پلاننگ کرنی ہے وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اللہ رب العالمین سے آپ نے حکمت مانگنی ہے اس حوالے سے۔ سو توکل سے ماشاءاللہ جی ہم نے سیکھا کہ عاجزی آتی ہے، اور انسان جو ہے وہ ریالٹی اسے پتہ لگتی ہے کہ میں ٹو بی آنیسٹ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، اور پھر انسان پلان کرتا ہے وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ،
اور حکمت اللہ سے مانگنی چاہیے اور ایٹ دی اینڈ اسے خوشی ملتی ہے فار دا سیک آف اللہ، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات سنبھال لیے تو وہ سکون میں آ جاتا ہے. تو یہ توکل کے آپ کہہ لیجیے آؤٹ کم. سم آف دی انگریڈینٹس آف توکل پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں دا روٹ آف توکل از ریلائنس اینڈ ڈیپینڈنس. یہ مسٹ ہیں، مسٹ پری ریکویزٹس ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں تمام معاملات میں، تو وہ جو جملہ ہے وہ آپ کے ایکشن سے مینیفیسٹ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کے ایکشنز بتا رہے ہیں کہ بندہ واقعی ہی اللہ پہ ریلائی کرتا ہے. اور میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جن کے ایکشنز بتا رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. میرے ایک دوست ہیں، بڑے پیارے دوست، اور میں نے ان کی کمپنی میں رہتے ہوئے سبحان اللہ توکل کو بہت لرن کی. یعنی ان کے ہر جملے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ کہہ رہے ہیں اللہ مالک، کوئی نہیں، اللہ سنبھال لے گا جی، اللہ نے دینا ہے، اللہ نے دینا ہے. تو بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ان کے ایکشنز بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر معاملے پہ اللہ پہ ریلائی کرتے ہیں. یقین کریں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اللہ سے استخارہ، یہ نشانی ہے. آپ ایکشن سے شو کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ ریلائی نیکی مطلب نا تڑپ، اللہ سے ڈسکس کروں، اللہ کے پاس جاؤں، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں ہر معاملے سے پہلے، یا اللہ تو گائیڈ کر دے، یا اللہ مجھے نہیں پتا آپ بتا دیں یا اللہ. تو دیکھیں نا یہ وہ طریقے ہیں پریکٹیکل اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھانے کے سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجز رہ کے چلنا، اور بینگ کانشیس آف اللہ ان ایوری تھنگ ان ایوری میٹر کہ یار اب تجھے پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے، بس مجھے گائیڈ کر دے. اور دوسرا ڈیپینڈنس، یعنی آپ کی لائف اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور آپ کے تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور ہم سب ڈیپینڈنٹ ہیں ٹو بی آنیسٹ. تو ریلائنس اور ڈیپینڈنس یہ انگریڈینٹس ہیں توکل کے. سو توکل دیر فور انوالوز بلیف، ڈیپینڈنس اینڈ ایکشن. سب سے پہلے بلیف آف دی ہارٹ، اور اس کے بعد ڈیپینڈنس اپنے جملوں سے بھی ادا کی جائے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، یا میں صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اور استخارہ کا ایک پورا کانسیپٹ میں نے بتایا، دعا وغیرہ وغیرہ. اور پھر ایکشن، اپنے ایکشن سے بھی یہ شو کیا جائے کہ نہیں میں اللہ پہ ہی ڈیپینڈنٹ. تو یہ ہے انگریڈینٹ. A wise man once said, التوکل is of 3 ranks. توکل کے 3 درجے ہیں. The first is leaving the complaint. سبحان اللہ. اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ توکل اصل میں ہے کیا. فرسٹ از لیونگ دی کمپلینٹ. توکل اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو سب سے پہلے اسے شکایت چھوڑ دینی چاہیے. کس چیز کی شکایت؟ کسی اسکالر سے ایک جو ہے وہ آئی تھنک ایک بندے نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو تو اللہ تم سے راضی. اب واٹ از مینڈ بائی اٹ کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو، دیکھو اگر تم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو، اگر تم اس بات سے راضی ہو کہ جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے بہترین ہے، یا جو نہیں دیا وہ بھی میرے لیے بہترین ہے، اور تم اس بات سے راضی ہو کہ اللہ میرا رب ہے، اور تم اس بات سے راضی ہو کہ میں مسلمان ہوں، تم اس بات سے راضی ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور تم اوور آل اپنی جو ہے نا زندگی میں جو اللہ کے ڈیسیجنز ہیں ان سے راضی ہو، تو پھر اللہ بھی تم سے راضی ہے. بہت خوبصورت جواب. تو سب سے پہلا جو توکل کا درجہ ہے وہ ہے شکایت کو چھوڑ دینا. دوسرا درجہ ہے سیٹسفیکشن، یعنی مطمئن ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہو جانا. یہ دوسرا درجہ ہے توکل کا. اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے محبت. سبحان اللہ. تو پہلا ہے شکایت چھوڑ دینا، دوسرا ہے اطمینان، مطمئن ہو جانا، اور تیسرا ہے محبت. ہم میں سے بہت سے لوگ وہ دوسرے درجے پہ آتے ہی نہیں، اللہ معاف. ظاہر ہے ایمان کی کمزوری ہے، انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. اور اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے ایمان، شیطان حملے کرتا رہتا ہے، رائٹ. تو ایک ہی اسٹیٹ میں رہنا بھی نیچرل نہیں ہے. صحابہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان سکائی راکٹ ہوتا ہے، یہاں سے جب جاتے ہیں تو لگتا ہے ہم منافق ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر ہر وقت یہی اسٹیٹ ہوتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے. تو آبویسلی انسان ہے، نیچرل ہے، مایوس بھی ہو جاتا ہے انسان، حملہ ہو شیطان کا تو پینک بھی ہو جاتا ہے، شکایتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے. لیکن اس کو آپ یاد رکھیں کہ توکل کی طرف واپس آنا ہے انشاءاللہ. تو شکایت چھوڑنی ہے اور اطمینان شو کرنا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں. رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. یہ 3 بار صبح شام کہا گیا ہے نا پڑھنے کے لیے. یہ ہماری ٹریننگ ہے.
تو اسی وقت بیٹھیں جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے ہے نا. بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی, کتنا وہ تکلیف دہ لمحہ تھا, شکایتیں کر دی ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں, ان لوگوں کے حوالے مت کریں, کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں, میرے ساتھ زیادتی کریں گے, ساری دل کی بھڑاس نکالی اللہ کے آگے. لیکن اینڈ میں کہا کہ اے میرے رب جب تک تو راضی ہے nothing else matters, جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لیے نہیں کرتی. تو یہ ہے سیٹسفیکشن. اور تیسرا ہے محبت. تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس. ظاہر ہے صابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا, اسی لیے صبر بھی بہت خوبصورت گفٹ ہے, اور صبر اور توکل آپس میں بہت جڑے ہوئے, اس لیے اللہ کو صابرین سے بھی محبت ہے, اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے, اور صبر کر کے آتا ہے. یہ بات یاد رکھ. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے, یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے, نہیں, یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے کہ you do everything possible with a good attitude and you also wait for things to become better. یہ صبر ہے. اور آپ غلط سائڈ پہ نہ چلے جائیں, شکایتوں پہ نہ چلے جائیں, بالکل ہی آپ دین سے نہ ہٹ جائیں, رائٹ, وہ صبر کے منافی ہے. تو صبر, to leave the complaint is a degree of patience. Satisfaction is the calmness of the heart towards what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. اطمینان کا مطلب یہ ہے مطمئن ہو جانے کا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے, کمپوزڈ ہے, کس بات پہ, کہ جو میرے رب نے میرے لیے ڈکری کیا ہے. اور وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا, ٹھیک ہے, کہ ایک چیز اب ڈکریڈ ہے, دعا تو ہم کرتے رہیں گے, لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے. اللہ کی ڈکری پہ ہم راضی ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اطمینان ملے گا. And love is to love what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed for him. یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا. ظاہر ہے تکلیف آسان تو نہیں ہوتی. پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, خدا نہ خواستہ کسی کوئی بیماری آ گئی, شوق لگے گا. خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے, کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے, رائٹ, شوق آتا ہے ایک دم. اس سے نیکسٹ اسٹیپ غصہ آ سکتا ہے, اس سے نیکسٹ اسٹیپ ڈینائل آ سکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان, یہ کیسے ہو سکتا, وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے, صحیح سے ان کانسیپٹس پہ نہ آئے توکل والے, تو شیطان کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے, پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان, رائٹ. تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کر, اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کی. یار اب میں راضی ہوں, بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے, انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. لیکن اینی وے یہ 3 درجات ہیں توکل. The first degree is for the ascetics, the second degree is for the truthful ones, and the third degree is for the messengers. سبحان اللہ. یہی جو اسکالر ہیں, یہ کتاب ہے ایکچولی التوکل بائی ابن ابی الدنیا, یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے, جو پہلا درجہ ہے توکل کا, وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا. وہ اسیٹکس کے لیے, جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں, جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں, خانقاہوں میں آپ کو ملتے ہیں. جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے, یعنی وہ نیکسٹ لیول ہے نا, وہ عبادت گزار بھی ہیں اور وہ صدیقین بھی ہیں, صدیقین کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. اور جو تھرڈ درجے پہ آ جاتا ہے, جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈگریز پہ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کو دفنایا, انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا, لیکن وہ اللہ کی رضا پہ نہ صرف راضی تھے, محبت بھی کرتے تھے, پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے. اور یہ بہت بڑا درجہ ہے, اور ظاہر ہے ان کا توکل ہی نیکسٹ لیول تھا کہ میرا رب جو ہے نا, اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرف سے, اور میرا رب میرے درجات بڑھائے گا. یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے, اور اس درجے کو بینچ مارک بنا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہے, تو ان کا جو لیول تھا توکل کا, اس کو بینچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ. آلدو مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدارج السالکین ایک کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی, تو اس میں وہ فرماتے ہیں The condition of the one who relies on Allah is like the condition of the one who is given a dirham by a king. Then it gets stolen from him. So the king says to him,
I have many times as much as that, so don't worry. When you come to me, I will give you from my treasures much more than that. Subhanallah. Ibn al-Qayyim कितनी खूबसूरती से सिंपल तरीके से उस इंसान की मिसाल देते हैं कि उस इंसान की मिसाल जो अल्लाह पे रिलाय करता है, तवक्कुल करता है, वो इस तरह है जैसे कि एक बादशाह ने एक शख्स को एक दरहम दिया और वो दरहम उस इंसान से गुम गया, तो वो परेशान है इंसान, लेकिन वो बादशाह उसे मुस्कुरा कर गारंटी देता है कि तू फिक्र ना कर, अगर मैं तुझे ये एक दरहम दे सकता हूं तो मेरे पास कई ज्यादा दरहम ऑलरेडी मौजूद हैं तुम्हारे लिए, तो मैं और भी दे सकता हूं। तो उससे क्या होगा, वो बंदा काम डाउन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है उसके काम डाउन होने की कि अगर वो बंदा किंग पे यकीन रखता है, किंग की सच्चाई पे, उसके वादों पे ट्रस्ट करता है, तो फिर डेफिनेटली वो सैडनेस की तरफ नहीं जाएगा। फॉर वट एवर मिस्ड दैट पर्सन। अब आप देखें कि हमें कोई चीज मिलती है ना, तो हम समझते हैं बस यही जिंदगी है और इसी से हमारी तमाम खुशी जुड़ी हुई है, तमाम मकसद इस चीज से जुड़ा हुआ है, मतलब हर चीज इस चीज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, और वो चीज ना मिले तो फिर आप देखें हमें डिप्रेशन होती है, सुसाइड की तरफ भी अल्लाह माफ करे लोग। लेकिन इमेजिन कि वो किंग जो आपको ये चीज जो है अगर आप चाह रहे थे तो सोचें उसके पास इससे भी बेहतर चीज हो सकती है आपके लिए, ठीक है, तो उससे मांगे। यही तो मौका है उससे मांगने का, यही तो मौका है सब्र शो करने का कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आपका कोई इसमें बेहतरी है, मुझे नहीं समझ, आपको समझ है, मुझ में कोई हिकमत नहीं है, अल्लाह आपको सब पता है, सब नजर आता है, तो मैं अपने आप को सबमिट करता हूँ या करती हूँ आपके फैसले के आगे, लेकिन मुझे इससे बेहतर दे। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ उम्मे सलमा, गालिबन हजरत मैमूना शायद उनका नाम है, तो उनका जो है उनकी एक दुआ कि जब उनके हस्बैंड फौत हुए तो उन्होंने अल्लाह से दुआ बहुत की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरन। और देखें कि शी नेवर थॉट कि उन्हें पिछले हस्बैंड से भी अच्छा हस्बैंड मिल सकता है, लेकिन कौन मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बेहतरीन दुआ है, ठीक है। तो ये है असल में बात कि इंसान जो है वो अल्लाह से मांगे। तो बहरहाल instead of asking Allah for a certain plan to work, a believing Muslim full of tawakkul should ask Allah to grant him or her an outcome that is best for him or her, बजाय के करें कुछ ना और यही दुआ करते रहे अल्लाह से कि अल्लाह बस ये हो जाए। इससे बहुत बेहतर ये है, तवक्कल का असल मतलब ये है कि आप वो काम जरूर करना शुरू कर दें और उस काम की बदौलत ये तवक्कल अल्लाह पे जरूर रखें और ये दुआ करें कि अल्लाह इस काम का जो बेस्ट आउटकम है या रब वो मुझे दे दे या वो मुझे दिखा दे। तो ये असल में तवक्कल की ट्रू मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आई होप कि तवक्कल बहुत डिटेल में हम लोगों को समझ आ गया कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, इसका एक डीप मीनिंग क्या है और प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन इसकी क्या है। अल्लाह ताला बस हमें अमल की तौफीक दे। 3 टाइप्स ऑफ यकीन कुरान में आए हैं। नंबर 1 इल्मुल यकीन, यकीन बेस्ड ऑन नॉलेज। ये कहा है कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन, आई गेस अलहाकुमुत तकासुर जो है सूरत उसमें है। ऐनल यकीन, यकीन बेस्ड ऑन सीइंग, ये दूसरा टाइप ऑफ यकीन। ये क्या है, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, ये है ऐनल यकीन, यकीन बेस्ड ऑन सीइंग। और तीसरा यकीन है हक्कुल यकीन, ये है यकीन बेस्ड ऑन फीलिंग। इन्ना हाजा लहुवा हक्कुल यकीन। तो कुरान मजीद में 3 जो है वो यकीन आए हैं। पहला यकीन ऐसा यकीन जो नॉलेज की बेस पे आता है, यानी कि आपको किसी चीज का नॉलेज आ जाता है, आपका नॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो आपका यकीन बढ़ जाता है। इसीलिए टेस्ट और ट्रायल जरूरी है लाइफ। अगर अल्लाह की तरफ से आजमाइशें नहीं आएंगी, जिंदगी में लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, आपको इल्मुल यकीन कैसे आएगा, आपको कैसे नॉलेज आएगा, आपका यकीन कैसे पुख्ता होगा कि सब अल्लाह के हाथ में, और आपको अल्लाह कैसे याद आएगा, सुभान अल्लाह, आपको तवक्कल कैसे बिल्ड होगा अल्लाह में, राइट। तो जब आपके साथ कुछ हो जाता है, आपको एक नॉलेज आता है, आपका नॉलेज अपग्रेड होता है, आप एक्सपीरियंस से लर्न करते हो, आपका ये वाला यकीन कायम हो जाता है, या जब आप खुद कुछ आंखों से देख लेते हैं। दूसरा है ऐनुल यकीन, ये है आंखों से देखने वाला, जब आप देख लेते हो किसी चीज को। पिछला था जब आपको नॉलेज आ जाता है इसका, राइट, मे बी कुरान से नॉलेज आ जाता है, किसी एक्सपीरियंस से आ जाता है। एक है कि आपने देख लिया, ये है ऐनुल यकीन। जैसे अल्लाह ने कहा ना सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, के बेशक जब ये देख लेंगे अपनी आंखों से तो इन्हें यकीन आ जाएगा। तो
کئی چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے توکل کو دیکھتے ہیں. یہ بیسیکلی توکل کے ہی انگریڈینٹس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یقین سے توکل آئے گا. ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کو ہم نظروں سے دیکھ رہے ہیں اللہ پہ توکل میں، ٹھیک ہے، اور نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی لائف میں ماشاءاللہ تبدیلیاں آتے ہوئے، اور پھر جو ہے وہ حق الیقین ہے